جھگڑالو مزاج کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند ہے. معمولی بات ہے اس کو رائی کو پہاڑ بنا. کیوں؟ لڑنا ہے، لڑنے کا مزاج ہے، جھگڑا کرنا ہے. جب تک جھگڑا نہیں کریں گے تو کہتے ہیں ہمارا دن اچھا نہیں گزر رہا. بہت دن ہو گیا کسی جھگڑا نہیں کیا. جھگڑالو مزاج، الالد الخصم، جھگڑالو مزاج کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. ہمیشہ کوشش یہ کرنا، مومن جہاں جاتا ہے اس کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ جہاں جھگڑے ہوتے ہیں اس کو ختم کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جماعت اہل حدیث کے ذمہ داروں کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے. خاص طور سے چندرائن گٹا کے ایریے کے جماعت اہل حدیث کے ذمہ داران، نوجوانان نے کافی دنوں سے بڑی کڑی محنت کی ہے تاکہ یہاں کے معاشرے کی اصلاح ہو سکے، تاکہ یہاں پر لوگوں کے اندر دین کا شعور آ سکے اور لوگ شرک سے بچ سکے، بدعت سے بچ سکے، حرام کام سے بچ سکے، بد اخلاقی سے بچ سکے. انشاءاللہ ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام، سامعین میں موجود بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جو ٹائم کی قربانی دے کر آپ سردی کے موسم میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے ہر ایک کی فکر دور کر دے، ہر ایک کے مسائل حل فرما دے. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے فتنے اور جھگڑے ختم کرنے کے 20 اسلامی طریقے. فتنہ ایک عربک ورڈ ہے. قرآن مجید میں فتنے کا بھی ورڈ آیا ہے. قرآن مجید میں لیبلوکم یعنی بلا، آزمائش کے لیے بھی کلمہ آیا ہے. اور علماء کرام نے دونوں لفظوں کے بارے میں بتایا کہ آزمائش کا اگر ایک لیول ہے تو آزمائش کا جب لیول بڑھ جاتا ہے تو اس کو عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں. یعنی آزمائش کا ایک لیول ہے، پھر اس کے بعد ایک بڑا لیول ہوتا ہے. تو جب آزمائش کا ایک لیول ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بلا. لیکن جب وہی آزمائش کا لیول تھوڑا سا کٹھن ہو جاتا ہے تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں فتنہ. اور قرآن مجید پر گہرائی رکھنے والے علماء کرام نے، اہل علم نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی فتنے میں ڈالتے ہیں. جب معنی آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایگزام لینا. لیکن جب بندوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ فتنے کا معنی لڑائی جھگڑے کا ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید میں جب فتنے کا ورڈ اللہ کی طرف نسبت میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو آزماتے، آزمائش میں ڈالتے تاکہ ان کا امتحان لیا جائے. اور جب بندوں کے درمیان فتنے کا ورڈ آپ کو احادیث میں یا قرآن مجید کے آیتوں میں ملتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑے اور فتنے، فساد کا. فساد کا معنی ہوتا ہے ضد الصلاح، اصلاح کے مقابلے میں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ فساد. مثال کے طور پہ قلم اچھا ہے، ایک آدمی شرارت کر کے قلم توڑ دیتا ہے تو اس نے کیا کر دیا؟ فساد برپا کیا. اس نے ماحول خراب کیا. اب یہ ماحول اچھا ہے، ایک آدمی پان تھوک تھوک کے خراب کر دیا تو اس نے کیا کیا؟ ماحول کو اس نے فساد والا بنا دیا. اس نے گڑبڑ والا ماحول اس نے پیدا کر دیا. یعنی اچھے ماحول کو اس نے کیا کر دیا؟ خراب کر دیا. ابھی پورا حیدرآباد امن و امان میں ہے،
چند شر پسند اٹھتے ہیں، پولیس کو جو ہے کرفیو لگانا پڑتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ فساد برپا ہو گیا، حیدرآباد میں فساد آ گیا۔ اسلام فساد کو پسند نہیں کرتا، واللہ لا يحب الفساد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کی دہشت گردی، ہر قسم کے نقصان اور ہر قسم کے جو فساد والے کام ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی پسند میں اپنی پسند رکھتے ہیں۔ مسلمان بھی ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگر کہا جائے کہ فلاں آدمی عقیدے میں شرک کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عقیدے میں اس کا فساد ہے، بگاڑ۔ اگر ایک آدمی عبادتوں میں بدعت کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کی عبادتوں میں بگاڑ ہے، یعنی فساد ہے۔ فلاں آدمی معاملات میں حرام و حلال کا خیال نہیں کرتا تو اس کے معاملات میں فساد ہے۔ فلاں آدمی زبان کا اچھا نہیں ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، فتنے لگاتا ہے اور ایک دوسرے کو بھڑکاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے اخلاق میں فساد ہے۔ الغرض جہاں جہاں کہیں پر بھی جو بھی بات قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکرا جاتی ہے وہ چیزیں فساد کی طرف چلے جاتی ہیں۔ تو فتنہ اور فساد کا یہ مختصر تعارف یہ ہے کہ فتنے کا جو ورڈ ہے عربک میں، اس پر بھی آپ غور کر لیجیے۔ فتنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو عذبتہ، سونا اور چاندی کو میں نے تپایا آگ پر تو سونے کی گندگی الگ ہو گئی اور سونے کی جو چمک تھی وہ نکل کر باہر آئی۔ اس کو کہتے ہیں کہ سونے کو جو ہے کندن بنا دینا۔ جب بھٹی میں جلتا ہے سونا تو اس کی چمک دمک باہر نکل کر آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آزمائشیں ڈالتے ہیں تاکہ دیکھے کہ سچا مسلمان کون ہے اور کمزور مسلمان کون ہے۔ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دل میں نفرت چھپاتے جبکہ ظاہر میں وہ مسلمان ہیں۔ حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سچا مسلمان کون ہے اور گمراہ مسلمان کون ہے، تاکہ مسلمانوں کو جج کرنے میں آسانی ہو جائے کہ یہ ہمارے اسلام کے حق میں مخلص ہے یا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہوتی۔ تو یہ ہے ٹاپک فتنہ اور فساد۔ اور آج جو میں ٹاپک آپ کے سامنے لے کر جانے والا ہوں تھوڑا سا دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر چیک کر سکتا ہے۔ یعنی گویا کہ میں آپ کو 20 چیک لسٹ دے رہا ہوں تاکہ ہر کوئی اپنے آپ کو چیک کر لے کہ میں کہاں ٹھہرا ہوا۔ مختصر لفظوں میں یہ ہے فتنہ آج کے ٹاپک کا میرا خلاصہ، کہ اسلام نے جو چیز کرنے کے لیے کہا اگر میں نہیں کروں گا تو فساد، اور اسلام نے اگر کہا کہ تم یہ کام مت کرو اور اگر میں نے کر لیا تو یہ فساد۔ تو اپنے کو چیک کرنا ہے ابھی کہ میں اس مسئلے میں اسلام نے مجھ سے کرنے کے لیے کہا میں کہاں ٹھہرا ہوا ہوں، اس مسئلے میں اسلام نے مجھ سے کہا کہ نہیں کرنا ہے اور میں کہاں ٹھہرا ہوں۔ چاہے وہ عقیدے کے فتنے ہوں اور اسی طریقے سے کیا آپس کے جھگڑے ہوں، ساس بہو سے پریشان، بہو ساس سے پریشان، بھائی بھائی سے پریشان، پڑوسی پڑوسی سے پریشان، پارٹنر سے پریشان، ایمپلائی امپلائر سے پریشان اور امپلائر امپلائی سے پریشان، کالج کے بچے آپس میں کوئی ایک دوسرے سے محبت سے رہ نہیں سک رہا ہے، تو یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک جھگڑا ہے۔ ان جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، یا اسی طریقے سے دین کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو کیسے بچائے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا فتنے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے شبہات والا فتنہ اور دوسرا ہوتا ہے شہوتوں والا فتنہ۔ شبہات کا مطلب ہے دین کے بارے میں شک میں آ جانا، عقیدہ اچھا ہوتا ہے، اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عقیدہ اور بھروسہ ہٹ کر خبر پہ آ جاتا، فلاں اولیاء ہماری بات بنا دیں گے، فلاں پیر ہماری بات بنا دیں گے، فلاں خبر سے ہماری مراد پوری ہو جائے گی۔ عقیدے میں فتنے میں پڑ گیا آدمی۔ اچھا آدمی رہتا ہے سنتوں پر جاتا ہے، اچانک بدعتوں میں پڑ جاتا ہے، بدعتوں میں جا کر وہ آدمی عقیدے کا اور عبادات کے اندر وہ فتنے میں پڑ گیا۔ تو شیخ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شبہات ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے، عقیدے کے اندر ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے،
دوسرے قسم کا فتنہ ہے شہوتوں کا فتنہ. شہوتیں برے خیالات، گندے خیالات، غیبت، چغل خوری، لڑائی جھگڑا، ہمیشہ پلاننگ بنانا، آج کس کو مارنا ہے، ارے بہت دن ہو گیا ہاتھ میرا بہت کھجلی کر رہا، آج تک نہیں مارا میں، تو بیٹھ بیٹھ کے پلان بناتے. 4-5 لوگ ملے، چلو آج اس کو ستائیں گے. یہ اس کو کہتے ہیں سازش والا مائنڈ. اچھا نہیں، فساد والا مائنڈ، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. جھگڑالو مزاج کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند ہے. معمولی بات ہے اس کو رائی کو پہاڑ بنا. کیوں؟ لڑنا ہے، لڑنے کا مزاج ہے، جھگڑا کرنا ہے. جب تک جھگڑا نہیں کریں گے تو کہتے ہیں ہمارا دن اچھا نہیں گزر رہا. بہت دن ہو گیا کسی جھگڑا نہیں کیا. جھگڑالو مزاج، الالد الخصم، جھگڑالو مزاج کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. ہمیشہ کوشش یہ کرنا، مومن جہاں جاتا ہے اس کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ جہاں جھگڑے ہوتے اس کو ختم کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو کہا، راوی کہتے ہیں کان اہل المدینتی اخبث الناس قیلا. مدینہ کے جو لوگ تھے وہ سب سے ورسٹ تھے، سب سے بیکار تھے تولنے میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ گئے تو مدینے کے لوگ سب سے بہترین بزنس کرنے والے بنے. مومن کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ جہاں جاتا ہے خیر کا پیغام لے جاتا ہے. جو مومن کی صفت ہوتی ہے وہ جہاں جاتا ہے امن کا پیغام لے جاتا ہے. جہاں جاتا ہے دہشت گردی کو ختم کرتا ہے، فساد کو ختم کرتا ہے، فتنوں کو ختم کرتا ہے. یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے. آئیے ہم یہ فتنے، یہ فسادات، یہ آزمائشیں اپنے زندگیوں سے ختم کرنا ہے تو آپ کو میں 1 by 1 ایک چیک لسٹ کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تحقیق التوحید، نمبر 1، توحید کو قائم کرنا. کسی بھی شکل میں اپنے زندگیوں میں شرک آنے نہیں دینا، چاہے شرک بڑا ہو چاہے شرک چھوٹا ہو. نفاق آنے نہیں دینا، کفر آنے نہیں دینا، الحاد آنے نہیں دینا، لبرلزم، عادات خیالی آنے نہیں دینا. ہم عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 88، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ لوگ شرک کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے سارے عمل تباہ کر دیں گے. فتنے پڑ گیا، آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. اب آپ ہر سال آپ نے حج کر لیا ہوگا، گھٹے آپ کے پیشانی پہ نماز پڑھ کے سجدہ کر کر کے گھٹے آ گئے. ایک مرتبہ شرک کے راستے پر چلے گئے. یہ آپ نے اگر گزشتہ 50 سال میں 50 حج کر لیے، اگر آپ نے 50 رمضان کے روزے رکھ لیے، 50 سال سے آپ پابندی سے نماز پڑھ رہے، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، آپ نے اگر شرک کر لیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ گھٹے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے ٹائٹل کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، یہ لمبی لمبی داڑیاں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں. جہاں شرک ہو گیا تو گویا کہ آپ نے غلطی کی. کیا غلطی کی؟ شرک کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کی زمین پر بلڈنگ بنائی آپ نے. شرک کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کے گھر زمین تھی، وہاں جا کے شاندار بلڈنگ بنا لیا. کیا ہوتا کبھی نہ کبھی مالک آیا تو آپ کو وہاں سے ہکال دیتا. شرک کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا لیا اور اب آپ نماز پڑھیے، زکوٰۃ، روزہ، زکوٰۃ کچھ بھی ادا ہونے والا نہیں، کیونکہ آپ نے اصلی زمین پہ بنایا نہیں کچھ. عقیدہ آپ کا صحیح ہونا تھا. توحید والی زمین پر اگر آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے یہ بیج پیریں گے تو پھر اس کے پھل دیں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدے میں فتنے میں نہیں پڑنا. دوسری چیز ہے ہمیشہ جھگڑالو اور جھگڑے سے دور رہنے کی کوشش کرنا، آپس میں ملنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 102 اور 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ قرآن مجید. کیسے پکڑنا ہے؟ کوئی عقل کے ذریعے سے پکڑ رہا ہے قرآن کو، کوئی اماموں کے ذریعے سے پکڑ رہا ہے قرآن مجید کو، کوئی اپنے مسلکوں کے ذریعے سے قرآن مجید کو پکڑ رہا ہے. سب غلط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق قرآن مجید کو اپنانا. اپنے عقل سے، لاجک سے
یا عربی گرامر سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جیسے سمجھا اور سمجھایا اس طریقے پر سمجھیں، کیونکہ ریویلیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالی. قرآن کیا ہے؟ ریویلیشن فرام اللہ سبحانہ. حدیث کیا ہے؟ ایکسپلینیشن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اپلیکیشن. ریویلیشن، ایکسپلینیشن اور اپلیکیشن، اگر آپ یہ تینوں کو ملائیں گے تو اسلام. یعنی قرآن کو سمجھانے کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے کس کو دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایکسپلینیشن وہاں سے لیں گے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن کو اتارا تاکہ آپ ان کو ایکسپلین کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن مجید کو سمجھایا ہے اور صحابہ کرام نے جیسے سمجھا اور اپنایا اس طریقے سے جو جائیں گے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ کرام، جیسے آپ لوگوں نے ایمان لایا اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے تب تو وہ ہدایت پر ہیں. سیدھا سیدھا چلنا ہے، فتنے میں نہیں پڑنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہے. تیسرا ہے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے، عبادتوں کو لازم رکھنا ہے. فرض تو فرض، نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا، کیونکہ جب آپ نفل نمازیں پڑھتے ہیں، اربعین نوویہ میں جو حدیث جو ٹاپ 42 حدیثیں جمع کی گئی اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ بندہ میرے قریب اس وقت پر ہوتا ہے جب وہ فرض کے ساتھ ساتھ نفل کا بھی اہتمام کرے گا. آخر میں کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی دعاؤں میں پاور آنے لگتا ہے، ایسا پاور وہ جو مانگتا ہے اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ حدیث میں لفظ ہے، اگر اس نے مجھ سے کچھ مانگا نا میں اس کو ضرور دوں گا. تو جب بھی کوئی آزمائشیں اور فتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تو عبادتوں سے دل لگائیے، آپ کئی آزمائشوں سے اور کئی فتنوں سے باہر نکل جائیں. جب عبادت کی لائف دور ہو جاتی ہے، آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزے سے دور، ارکان اسلام سے دور، ارکان ایمان سے دور، دینی محفلوں سے دور، وہ کسی بھی قسم میں فتنے میں پڑ جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 2948 میں، العبادت فی الحرج کالہجرۃ الیہ. جب آدمی فتنہ اور فساد اور آزمائشوں کے وقت پر اگر آدمی عبادت کو لازم پکڑتا ہے تو گویا کہ اس نے میری طرف ہجرت کر لی. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے. چوتھا ہے توبہ اور استغفار. کبھی کام نہیں بنتے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ جھلا کر ان سے لڑتا ہے، ان سے لڑتا ہے. نوکری نہیں ہے، گھر میں امی ابا سے لڑتا ہے. جاب نہیں ہے، ماں باپ بچے کو تانے دیتے، بچے ماں باپ کو تانے دیتے. گھر پورا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فٹ بال گراؤنڈ ہے، روزانہ لڑائی. نوکری نہیں، بیوی پریشان، بچے پریشان، لڑائی جھگڑے کا ماحول. اب جب آدمی ایسے فتنے فساد میں پڑ جاتا ہے اس کو سمجھا ہی نہیں دیتا، روزانہ پتہ نہیں کس سے جا کر لڑ رہا ہے، کیونکہ پیسے نہیں، پیٹ میں بھوک لگ رہی اور خواہشات اطراف میں گھوم رہے، دوست ترقی کر رہے، ایک عجیب قسم کے فتنے میں پڑ جاتا ہے ایسے وقت پر. تو ایسے وقت پر وہ آدمی کیا کرے؟ زیادہ سوچنا کم کر دے، استغفر اللہ کو لازم پکڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفر اللہ کو لازم پکڑا، من کل ضیق مخرجا، میں اس کو ہر تنگ نائے میں سے، تنگ راستوں میں سے، برے حالات میں سے باہر نکال دوں. آپ کو اور کچھ بھی چیز سجائی نہیں دے رہی، پریشان ہے، زیادہ مت سوچیے. آپ خاموش وہ مسئلہ دماغ میں رکھیے، رکھ کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ خالی پڑھتے رہیے. آپ دیکھیں میریکل ہے. آپ کو اچانک جو ہے ایک ایسا راستہ نظر آئے گا، آپ سمجھتے تھے کہ راستے بند ہو گئے. کچھ بھی مشکل آ جائے اپنا کے دیکھیے. کئی مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں اپنایا کہ بھئی اچانک خیال آتا ہے بھئی اتنے لوگوں کی تنخواہ ٹائم پہ کیسے دینا، سمجھ میں نہیں آتا. کہ بعض اوقات اچانک جو تنخواہ ہم کو دینے کے لیے مدد کر رہے ہیں ان کو کوئی بزنس کا لاس ہو گیا. اب مجھے اچانک خیال آتا ہے اتنے سارے لوگوں کی تنخواہیں دینا، کچھ بھی نہیں، بس یہ مسئلہ ہے، اللہ تو جانتا ہے میرا مسئلہ کیا، بس استغفر اللہ کا ورد، استغفر اللہ. اچانک یاد آتی ہے کوئی شخصیت یا کوئی فون کرتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بات ڈالتے، مسئلہ حل ہو جائے. پتہ نہیں کیا کیا طریقے سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. خالی ایک مرتبہ جو ہے ایسے ہی ایک مسئلے میں پھنسا ہوا تھا دبئی میں.
تو میں نے چلو اس تعلیم کو اپلائی کرتے ہیں، میں نے استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیا. مجھے جو ہے میرے دوست سے فون آتا ہے بنگلور سے، میں دبئی میں ہوں، وہ بنگلور سے. میں نے کہا ارے یہ شخص کبھی عربی گرامر پڑھا تھا. اس نے کہا شیخ مجھے رات میں خواب آیا کہ آپ کچھ پریشان ہیں، کچھ ہے تو بتائیے. تو میں نے کہا کچھ نہیں، میں نے کسی کو پیسہ دیا تھا لیکن وہ اچانک جو ہے وہ آدمی جو ہے پیسہ کا استعمال کر لیا، وہ آدمی اب میرے پاس شرمندہ ہے، اب مجھے وہ پیسہ کسی کو دینا ہے فوراً. تو اس نے کہا اس میں کیا ہے، ابھی اکاؤنٹ دیے ٹرانسفر کرتا ہوں. استغفر اللہ، اور ذرا 2-3 مرتبہ پڑھ لیں گے. یعنی مسئلہ کیا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں دعائیں جو ہے نا ارے آبلیگیشن ہے، علماء یہ پڑھو یہ پڑھو، یہ اتنے دعائیں کیسے پڑھتے ہیں؟ بعض لوگ پوچھتے آ کر حسن مسلم اتنی موٹی کتاب ہے، اتنے دعائیں کیسے پڑھیں گے؟ پورا دن ہی ختم ہو جائے گا، کام کب کریں گے؟ میں بہت بزی رہتا ہوں. کہیں دعائیں نہیں پڑھنے کی وجہ سے تو آپ کو بزی کا عذاب نہیں مل گیا؟ اتنا زیادہ کیوں بزی رہ رہے؟ اتنا بزی رہنا اچھی چیز نہیں ہے. میں اتنا بزی رہتا ہوں کہ مجھے نمازوں کا ٹائم نہیں مل رہا ہے. وہ نمازیں نہیں پڑھنے کی وجہ سے کہیں بزی کا عذاب تو نہیں مل گیا؟ کیونکہ میں نے دیگر بیانوں میں بھی حدیث سنائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تفرغ لعبادی، اے بندے تو میرے لیے ٹائم نکالا کر. آگے الفاظ کیا ہے؟ اگر ولا تباعد عنی، تم مجھ سے دور مت جا، اگر تم مجھ سے دور جائے گا املا قلبک فقرا ویدیک شغلا، میں تیرے دل کو محتاجی سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھ کو بزی کا عذاب دے دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زیادہ بزی رہنے والے عذاب سے بچائے. استغفار، توبہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کیونکہ بعض اوقات شیطان کی نظر بد لگنے سے بھی کام نہیں بنتے. جب اللہ کا آپ ذکر کرتے ہیں تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، نظر بد ٹوٹ جاتی ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، تقوی والے لوگوں کو بھی کبھی شیطان جاتے آتے ایسا چھو کے چل جاتا، درد ہونے لگتا، وہ ایریا میں درد ہوتا. کبھی بھی اس لیے علماء کرام کہتے ہیں اچانک آپ کو جو ڈیٹیکٹ ہو جائے کینسر یا شوگر یا کوئی بی پی، کوئی بڑے بڑے ایسے بیماری سے آپ پریشان ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس پہلے مت جائیے، پہلے رقیہ شرعیہ کر لیجیے. ہو سکتا ہے نظر بد کی وجہ سے ٹیمپرری حملہ ہوا ہوگا، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو لمبا کر سکتا ہے. تو پہلے کہا جانا ہے آپ کو رقیہ شرعیہ، ذکر و اذکار، تسبیحات، اس سے ہوگا کہ آپ پہ کنٹرول. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس سے مسئلہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی جن کے مس کی وجہ سے ہو. اگر وہ نہیں ہے تو اس کا جسمانی ہے تو اسلام علاج سے نہیں روکتا، اس کا آپ علاج کرائیے، اسلام علاج سے آپ کو نہیں روکتا. لیکن ترتیب آپ کی پہلے کیا ہونی چاہیے؟ پورے ڈاکٹر ختم ہو جانے کے بعد آ کر کہتے میں ہر جا چلے گیا شیخ کچھ حل بتا، پہلے ادھر آنا تھا، بعد میں ادھر آ رہے ہیں آپ، ذرا ترتیب الٹ دیجیے. نہیں، لوگ بولتے ہیں بھائی کامیابی ملے تو نماز پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کرے حی علی الصلاۃ تو حی علی نماز پڑھے تو کامیابی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں میں اچھا کما لیا تو ذرا سکون سے بعد میں نماز پڑھوں گا. ارے تم اچھا نماز پڑھ لے تو سکون کی بزنس مل جائے گی میرے بھائی. ترتیب ذرا الٹ دیجیے اپنے لائف کی انشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. 5واں، تحصیل علمی، علم میں پختگی حاصل کرنے سے بھی کئی فتنوں سے نجات مل جاتی ہے. کئی مرتبہ آدمی فتنوں میں پڑ جاتا، اس چیز میں اس کا علم کم ہو جاتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھیے. اگر آپ لا کے کوئی مسائل جاننا چاہتے ہیں تو لائر سے پوچھتے ہیں. اگر آپ کو میڈیکل پرابلم ہے تو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں. اگر آپ کو فائنینشیل ٹرانزیکشن کا پرابلم ہے تو آپ سی اے سے پوچھتے ہیں. لیکن اگر آپ کو دین اور دنیا کی بھلائیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ کو عالموں سے رجوع کرنا پڑے گا انشاءاللہ. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جب حالات دگرگو ہو جاتے تھے تو ہم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھاگتے تھے. وہ ہم کو ایسی کاؤنسلنگ کرتے تھے ہم کو سکون مل جاتا تھا. تو اہل علم والوں کی طرف، اسی لیے کہا گیا 6ویں پوائنٹ میں الالتفاف حول العلماء، علماء کی طرف رجوع کرنا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 83، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. منافقین کیا کرتے تھے؟ مدینے کے اندر جب بھی کوئی امن یا خوف کی بات آتی تو اڑاتے تھے، افواہ اڑاتے ہیں. آج بھی بڑے بڑے مسئلے آتے ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کیا بتائے کہ دیکھو جب امت کے بیت المقدس ایسے بڑے بڑے مسئلے آتے ہیں تو کہا الفالواجب علی الدول الاسلامیہ، امت کے جو سربراہ ہیں وہ مسئلہ حل کریں. فیس بک پر بچہ کہہ رہا ہے میرا حل یہ ہے، میرے رائے کے مطابق ایسا ہونا چاہیے.
آپ اپنا پہلے بورچے خانے کا حل کر کے آؤ مسئلہ، امت کے مسئلے حل کر۔ میرے مطابق ایسا ہونا چاہیے، آپ اپنے اسکول کا بیگ جما لیے بیٹا، پہلے اپنے کالج کا بیگ جمائیے، پہلے آپ اپنے گھر میں 4-5 لوگوں کو جو پالنے کی ذمہ داری ہے وہ پہلے پوری کر لیے کیا؟ جب آپ وہ اتھارٹی لیول پر آئیں گے، عالم، علماء کبار، علم کے میدان میں، سیاست کے میدان میں حکیم، حکام، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داری دی۔ کچھ دیکھ کر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑا بنایا ہوگا، حکمت ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اپنے حکام پر زیادہ شک کرنے سے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی حکومتوں کو کمزور کریں گے۔ اسی لیے کیا ہے، ہمیشہ علماء کرام نصیحت، شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں، سعودی عرب کے حکام کے خلاف، اور جو بھی ہمارے اللہ نے الگ الگ عرب میں حکام دیے، ان کے خلاف زیادہ مت بولو، ورنہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی حکومتوں کو کمزور کرنے کے ذمہ دار بن جاؤ۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ حل کر۔ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے اللہ تعالیٰ، جب بھی کوئی امن خوف کی بات آتی ہے تو عام انسانوں کو چاہیے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، کہ تم اتھارٹی والے جو اتھارٹی رکھتے، علم میں اتھارٹی رکھتے کبار علماء کرام اور سیاست میں حکام، ان کی طرف مسئلے کو لوٹا دو، یہ مسئلے کے ذمہ دار ہے، قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ یہ سسٹمیٹک انداز میں لائف گزارنا، تو اس طرح جھگڑے، اور ورنہ عام آدمی کم تجربے اور کم علم سے کرے گا تو الٹا کیا کرے گا، فتنہ اور فساد کو اور بڑھاوا دینے کا موقع ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد 7واں ہے، جماعت المسلمین سے وابستہ رہو، تلزم جماعت المسلمین و امامہم۔ جماعت المسلمین سے مراد، یہاں پر بعض لوگوں نے فرقے والی جماعت مسلمین، ہندوستان پاکستان میں ایک لوگوں نے ایک بورڈ لگا لیا، اس سے مراد ہم ہیں جماعت المسلمین۔ یہاں پر وہ نہیں ہے۔ علماء کرام نے جب بھی یہ حدیث داخل کی ہے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء، غور کر کے دیکھیے، کتاب الامامہ، سیاست کی جو جماعتیں ہوتی ہیں وہاں پر انہوں نے یہ حدیث جمع کی۔ عقیدے والی جو فرقے ہوتے ہیں اس کے لیے ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، وہ 73 فرقوں والی جو مشہور حدیث ہے، وہ حدیث کو علماء کرام عقیدے کے ابواب میں لاتے ہیں۔ اور تلزم جماعت المسلمین و امامہم، یہ حدیث کتاب الامارہ کے اندر لاتے ہیں، یعنی سیاست والے، یعنی فی الوقت سعودی عرب میں سارے علماء اور سارے قبیلے مل کر آل سعود کو انہوں نے اپنا بڑا مانا ہے۔ تو وہاں پر جماعت المسلمین سے مراد کون ہے سعودی عرب میں، کہ وہاں پر پورے لوگوں نے مل کر آل سعود کو، ملک سلمان کو جو بنایا ہے، وہاں کی یہ پوری جماعت ہو گئی، اور وہاں کے جو امام ہو گئے ملک سلمان ہو گئے۔ مثال دیں، یعنی اس کو کہتے ہیں سیاسی طور پر جس کے ہاتھ میں جوڈیشل پاور ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ یہ جماعت و عقیدے والے فرقے کا جو ڈیفینیشن، اس کو ادھر لا کر آپ کنفیوز مت ہو جائیں۔ نتیجے میں لوگ پھر آپ کو ایک بڑا بورڈ 2 روپے کا ڈال کے بولیں گے ہمیں جماعت المسلمین جنت میں لے کے جائیں گے، لوگ بھٹکا دیں، گلی گلی بیعت لیں گے، پھر اللہ حفاظت فرمائے۔ 8واں ہے بھائی چارگی قائم کرنا، اس سے بھی کہا تھا جھگڑے ختم ہوتے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین تعلیم دی۔ اگر ہر کوئی اس پر عمل کرے گا تو جھگڑوں کی بیچ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 13 میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آدمی کا ایمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو تم اپنے لیے پسند کرتے۔ 2 پارٹنر ہوتے ہیں، اچانک پروفٹ آتا، ارے اس کو نہیں معلوم بھولا ہے، آدھا ادھر ڈال دیں، آپ پسند کرتے ایسا آپ کے ساتھ؟ ارے اس کی زمین پہ آج اپن قبضہ کریں گے، اچھا اگر آپ اس کی جگہ پہ ہوتے تو پسند کرتے۔ ایک حدیث میں علماء کرام کہتے ہیں پورے اخلاق، بہترین اخلاق کی بیج ہے یہ حدیث۔ ہر کوئی اگر سامنے والے کا خیال کرے۔ ایک اورینٹلسٹ نے کہا، میں 30 سال سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھ رہا ہوں، لیکن لکھتے لکھتے میں ایک ایسی صفت پر آ کر میں گرویدہ ہو گیا، اس شخصیت کا دشمن تھا، کیا ہو گیا، گرویدہ ہو گیا، کہ اس شخص کو میں دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھتا ہے۔ طائف کے میدان میں خود کا خون بہ رہا ہے، فرشتہ آ کر آفر دے رہا ہے
تو کہہ رہے کہ نہیں مجھے اب بھی امید ہے کہ ان کے نسلوں میں سے شاید کوئی کلمہ پڑے گا. یعنی خود کا خون نکلنا گوارا ہے لیکن سامنے والوں کا خون نکلنا گوارا نہیں. مطلب کیا نکلا؟ اپنے سے سامنے والے کا خیر. آج ہمارا الٹا معاملہ ہے, سامنے والے سے زیادہ اپنا اچھا خیال رکھنا. پہلے خود پہلے کھا لینا. خالی چھوٹی آپ دیکھ لیجیے, مشخاب آتے ہی پہلے لے کے پورے بوٹے صاف کر کے پلو بنائے تھے. ارے ایسا رہا تو کیسا, ارے بریانی ہے پلو بن گیا چار گوشت نہیں. اس آپ سامنے والے کا خیال کریں. بھوک کے وقت پہ اور آزمایا جاتا, کھانے کی جگہ پر, سفر میں اور مالی لین دین میں, تین جگہ میں آدمی کی اصلیت کھل جاتی. بھوک کے وقت پہ وہی کام کرتا ہے جو ہمیشہ کرتا تھا. اچھی عادتیں ڈالیں گے تو بھوک کے وقت پر وہی عادت نکلے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا. جب بھی بیٹھے جو آپ کی تقدیر میں ہے نا, وہ ایک دانہ وہ کھائے گا نہ وہ ایک بوٹی کھائے گا. چھوٹی جگہ پہ اپلائی کر لیجئے. اب زمین کا مسئلہ ہے, جھگڑے کا, کمیٹی کے ذمہ داران آج کیسا ہو گیا جانتے آپ, ایسے ایسے جگہوں پہ مجھے جھگڑے سالو کرنے کے لیے, صلح کرنے کے لیے بلایا گیا. کمیٹی کے ذمہ دار 10-12 لوگ, لیکن جب میں جاتا ہوں تو 3 لوگ آتے, باقی کہہ رہے کیا ہمیں باقی لوگ نہیں آئے. تو بولے چہرہ دیکھنا پسند نہیں ہے ان کو, چہرہ ایک دوسرے کا دیکھنا پسند نہیں ہے. ایک ٹیبل پر 11 لوگ ایک سوسائٹی چلانے کے لیے چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. خلافت قائم کرنے کی باتیں کر, بڑے بڑے باتیں بہت کر لی. وہ ایسا پلٹا دینا, وہ ایسا پلٹا دینا. پہلے ذرا آپ پلٹ کے نماز کو توڑو, بعد میں پلٹائیں گے. فتنے اور فساد جھگڑے کا سارے سوچ, اللہ سبحانہ و تعالی ہماری سوچ کو سیدھ. ہم ایک چھوٹے مسئلوں کے لیے ایک چھوٹی 2 منزلہ عمارت کی ایک سوسائٹی کو لے کر آپس میں متحد نہیں ہو سکتے. بڑے بڑے کارنامے کب کریں گے؟ ہم کو ابھی فائنینشیل ہاؤس کھولنا ہے, ہم کو ابھی کالجز کھولنا ہے, ہم کو ابھی انشاءاللہ یونیورسٹیز کھولنا ہے, ہم کو بڑے اسلامک بینک کھولنا ہے, ہم کو اسلامک ایڈوائزری بورڈز کھولنا ہے. ہندوستان کے سب سے بڑے مالز مسلمانوں کے ہونا چاہیے, جہاں پر آ کر غیر مسلم بھی دیکھے تو کہے یہ ہوتا ہے مسلم. کیا ان کا وقار ہے, معاشی اعتبار سے, ایمانی اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے. ارے کیا قائم کر رہے بھائی, یہ قوم ہے امن والی. ایسی ایک مثالی قوم بننا ہے کب ہوگا؟ جبکہ ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں چھوڑ کر قرآن اور صحیح حدیث کے تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو جمع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں انشاءاللہ. 9واں پوائنٹ, جھگڑے جب زیادہ ہوتے ہیں, غلط فہمیاں جب زیادہ ہوتے ہیں تو یہ اصول بہت کام آ جائے. التعنی والرفق, رک کر فیصلہ کرنا. بس ایک ہی اصول, کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سوچ کر فیصلہ کرنا, جلدی نہیں کرنا. کوئی بھی بڑا ڈیسیشن لے رہے ہیں تو بولنا میں مشورہ کر کے بولتا ہوں, مول صاحب بولنا چلو کر دیں گے, کیوں کرنا ہے اس نے نا. سامنے والا خوش جاتے, بیچارہ بریانی کھا لیتا, پیسے بھی ختم. بعد میں بولتے ایسے ہی بول دیا تھا بھئی, آپ میرے کانوں کو اچھا سنا ہے, میں بھی آپ کے کانوں کو اچھا سنا دیا. ایسا نہیں ہونا, سوچ کے بولیے. وعدہ کر رہے ہیں, مومن کا وعدہ پکا وعدہ. اور کچھ بھی آپ اچانک ایسا جلدی لیں گے, کروڑوں روپے ضائع بھی ہو سکتے ہیں. اچانک آپ کا ایک فیصلہ آپ کے فیملی کو غریب بنا دے سکتا. آپ کسی ایک بڑی صدا میں پھنس جا سکتے, کسی مصیبت میں پھنس جا سکتے. اس لیے التعنی والرفق, نرمی اپنے اندر پیدا کرنا اور رک کر فیصلہ لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس کا نام تھا اقرا. اقرا مانے ٹخلا. اللہ کے نبی نے کہا نام اچھا نہیں. آپ نے کہا حکم, تم تو بڑے عقل مند. حکم مانے عقل مند. نام برے لکھے تو اچھے کر دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے. ہماری کیا عادت ہے؟ اچھے نام کو بگاڑ دیتے. جب تک آڑا نام نہیں رکھے یہ پکوڑا. اب لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. بیچارے کو ایک دم آیا تھا ناک پہ, تو ایک دم عجیب جھگڑے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, آڑے نام رکھنا, عیب نکالنا, یہ سب کیسے جھگڑے پیدا ہوتے. آڑے نام کسی کو بھی پکارو تو عزت کے ساتھ. وہ جو نام پسند کرتا نا, وہ نام چن کے وہ نام پسند کرتے جس کو پسند نہیں کرتا. وہی نام سے پکار. کیا کب تک چلیں گے؟ کب ہم مسلمان بنتے؟ صرف نماز میں, عقیدے میں مسلمان نہیں, عمل میں بھی مسلمان, زبان کے بھی اچھے مسلم, اخلاق کے بھی مسلم. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل. آپ نہیں بھی اس نے کہا ہوگا قرآن میں کیا کہا گیا؟ ادفع باللتی ہی احسن, تم اچھے سے اچھے طریقے سے ٹلا دیا کرو. جو تمہارا جانی دشمن تھا وہ جگری دوست بن جائے گا. ہم مسلمان جانی دشمنوں کو دوست بنانے نکلے. ہم الٹے کا
یہ ہماری صفت ہونی چاہیے. لیکن آج کیا ہو گیا, ہم جگری دوستوں کو دشمن بنا لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے, جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں جانی دشمن جگری دوست بنتے جا رہے ہیں. اور ہماری سیرت دیکھیے, جیسے جیسے جا رہے ہیں قریبی رشتہ دار جانی دشمن بن رہے ہیں. اللہ حفاظت پر رک کر فیصلہ کرنا, مشورے کے ساتھ کام کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حکم تمہارے اندر دو صفتیں ہیں, اللہ اور اس کے رسول بہت چاہتے ہیں. اب خوش, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں. کسی کے اگر منہ پر تعریف کر رہے ہیں, اگر اس سے فائدہ ہو رہا ہے, تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تعریف کرنا جائز ہے. انما الاعمال بالنیات. اگر کسی کی تعریف کرنے سے فخر میں آ رہا ہے تو تب تعریف کرنا منہ پر جائز نہیں ہے. دونوں حدیث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اندر دو صفتیں ہیں, اللہ اور اس کے رسول تمہیں بہت چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ الحلم والانات. غصہ پینا. روز غصہ پینا مطلب خالی میں بیٹھے ہوئے نا, اگر کوئی مجھے بازار میں مجھے مارے گا نا, میں انشاءاللہ غصہ پیوں گا اور اس کو سمجھاؤں گا میرے بھائی آپ کیوں مجھے ایسا مارے, ایسا پولائٹنس ٹھنڈک سے پیش آ, کیوں بھائی مجھے آپ ذلیل کر. اس کو کہتے ہیں غصہ پینا. اور ایک کہتے ہیں غصہ پالنا. خالی وقت پہ بیٹھے بیٹھے سوچتے دوبارہ اگر وہاں سے گزرا بھی نہ, اس کو ایسا کرتا ہوا کیا ہوا بیٹے بہت چہرے سے ایسا دکھ رہا ہو, وہ سوچ رہا تھا بیچارہ چہرہ یہ کیا ہے بھائی ایسا ایسا چہرہ اچھا نہیں. الحلم غصہ پینا, الانات رک کر فیصلہ کرنا. دو صفت اللہ تعالیٰ یہ دو صفتیں ہمارے اندر بھی, غصہ پینا اور رک کر فیصلہ, یعنی مشورہ کر کے فیصلہ کرنا. 10واں نقطہ ہے الصبر والصبر, صبر کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ آزمائشیں اللہ تعالیٰ بھی ڈالتے ہیں اور کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی عذاب آتا ہے. بہرحال اس سے نکلنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی توبہ استغفار کرے اور صبر. اگر آزمائش میں پڑ جاتے ہیں تو صبر کرنے والے باہر نکلتے ہیں, تکلیف اس کا باہر. کچھ نہ کچھ آزمائش آتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر ہی ایسا کیوں ہے, ہمارے شوہر مر گئے, ہمارے اوپر ہی ایسا کیوں ہے, ہمارے گھر میں نوکریاں نہیں لگ رہی, ہمارے اوپر. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں واویلا مچانا. اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائشیں دی ہیں تو آزمائشیں نکالنا بھی جانتا ہے. وہ ڈالنے والا بھی وہی, نکالنے والا بھی وہی. آزماتا ہے کہ تم پکے توحید والے ہو یا شرک کے راستے پر چلے جاتے. پکے ایمان والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. اب دیکھ قرآن مجید میں کئی لوگ ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں ہم چاہ رہے ہیں شیخ ایسی زندگی رہے کہ کوئی تکلیف نہ آئے. سنا ہے کہ سعودی عرب میں ایسی زندگی ملتی ہے. بس سعودی عرب میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سیرت میں آزمائشیں تھی کہ نہیں تھی. سعودی عرب میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, انبیاء اکرام ہیں, تو سب سے زیادہ آزمائشیں ان پر آتی ہیں. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسی زندگی گزاروں گا اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں آنا, ایسا آدمی سب سے زیادہ تکلیف میں رہتا ہے. کیونکہ یہ دنیا جنت نہیں ہے, دنیا ہے. یہ دنیا میں آزمائشیں آ کر رہی ہیں. سب سے زیادہ سکون میں کون رہتا ہے؟ وہ آدمی رہتا ہے جو یہ ایکسیپٹ کر لے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور یہاں پر مجھے قرآن و صحیح حدیث کے مطابق چلنا. یقین اور صبر, یقین ہونا اللہ تعالیٰ پر, توکل ہونا اللہ تعالیٰ پر, اور صبر اور استقامت ہونا ہے دین پر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں بنی اسرائیل ذلیل ہو گئے تھے, درمیان میں بنی اسرائیل کو اللہ نے عزت دی. آج بھی مسلمان بہت زیادہ ذلت کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اگر مسلمان واپس پھر عزت والے بننا چاہ رہے ہیں تو قرآن مجید میں فارمولا بتایا گیا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور بنی اسرائیل کے لوگ ذلیل تھے, اچانک ان میں سے ہم نے ائمہ نکالے. کب؟ جبکہ وہ صبر کرنے لگے اور دین پر بھروسہ کرنے لگے, اللہ پر بھروسہ کرنے. اس دین اسلام پہ آپ کو یقین ہونا ہے اور اس راہ میں آنے والی تکلیفوں پر آپ کو صبر ہونا ہے. اور آپ کو پریپیئر رہنا ہے کہ دنیا میں آزمائشیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی. سنیے دلیل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. ایک صاحب جو پریشان رہتے تھے, بولتے بھائی میں ہمیشہ اچھا رہنا چاہتا ہوں لیکن لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں رہتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. بندہ کہہ رہا ہے نہیں آزمانا ہی نہیں دنیا میں, اب آپ کی چلنا ہے اللہ تعالیٰ کی. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ بہتر جاتا ہے.
بشیء من الخوف، کبھی خوف ڈال کر آزمائیں، والجوع، کبھی بھوک ڈال کر آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی پیسے کم رہیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی صحت گر جائے گی، اچانک کوئی بیماری لگ جائے گی، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، جو بھی ہے اصل جنت ہے ہمارا، یہ دنیا میں جو بھی طریقے سے الحمدللہ، ملا تو الحمدللہ، نہیں ملا تو قدر اللہ، یاد رکھ لیجیے، جب بھی اچھا ملا تو کیا بولنا ہے، غرور میں نہیں آنا، الحمدللہ، شکر ادا کرنا، اگر کچھ تکلیف آئی تو کیا کرنا ہے، قدر اللہ، قدر اللہ۔ عرب کو دیکھیں آپ، ان کے چہروں پہ ایسے وہ نشانیاں نہیں رہتے زیادہ، مست چہرے جو اللہ والے رہتے، وہاں کے آپ دیکھیں لمبی لمبی پیشانیاں، اپنے پاس 10-12 تو میرے جھولیاں ہو جاتا، سوچ کے کیا ہوتا کہ کل میرے بچی کا جہیز تیار نہیں ہوا ابھی، تو ایک دم عجیب عجیب قسم کی مثال۔ عرب کے لوگ کچھ بھی مصیبت آئی، خلی ولی، کیا بولے، اللہ خلی ولی، قدر اللہ، اللہ کی تقدیر میں جو تھا وہ جو ملا الحمدللہ، جو نہیں ملا قدر اللہ، اپنے پاس کیا خلی ولی، پورے ٹینشن آ جاتی، اللہ حفاظت کر۔ تو اسی لیے صبر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری کس کو ملنے والی ہے، جو صبر کرے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مصیبت آتے پہلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے لوگ سمجھتے موت ہوگی، نہیں، مصیبت کے لیے۔ اور ہمارے پاس ایک عادت ہے، کسی کو اچھا دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے پاس کار آ گئی، ماشاءاللہ الحمدللہ کی طرح ایک اللہ کی تعریف کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو نظر بد نہیں لگے گی، بارک اللہ بھی ایڈ کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ ماشاءاللہ میرے پاس کار ہے، ماشاءاللہ میرے پاس صحت ہے، ماشاءاللہ ابھی تک مجھے کوئی شوگر نہیں ہے، ماشاءاللہ، رات میں اچانک ان کو نظر بد لگ جاتی، کیوں؟ ماشاءاللہ بولنے سے نظر بد نہیں لگنے کی کوئی گارنٹی نہیں، ماشاءاللہ کے ساتھ ساتھ کیا بولنا ہے، بارک اللہ بولیں گے تو نظر بد نہیں لگنے کی گارنٹی ہے انشاءاللہ، اللہ چاہے تو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، اس میں کیا فائدہ ہے، مینٹلی پریپیئرڈ، عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، بھائی آزمائشیں آتی ہیں، بس ہم کو اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ مدد کرے گا۔ جیسے ایک فوج کو بولتا سردار کہ آگے پہاڑ ہے، آگے کھائیاں ہیں، تو مینٹلی ریڈی ہو جاتے۔ تو قرآن مجید میں قرآن پڑھنے والے کو بتایا جا رہا ہے، یہ قرآن پڑھ لے تو مصیبتیں نہیں آتی، ایسا نہیں بتایا جا رہا ہے، جھوٹے وعدے قرآن مجید میں نہیں، یہ بائبل میں ہو سکتا، دوسرے کتابوں میں کرتے ہوں، یہ پڑھ لے تو سکون ہے، نہیں، یہ پڑھے بعد آپ کو پتا چلتا زندگی کی ریالٹی کیا ہے، ریئل لائف ہوتی کیا ہے، اس کے لیے مینٹلی پریپریشن بتایا جاتا ہے، ایسا کرو، یہ تو آنے والا، یا یہ جھوٹ نہیں بولا جاتا کہ تمہیں کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں آنے، ایسا جھوٹ نہیں بولا گیا قرآن میں جھوٹی کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ کیا کیا آتا ہے بتا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور تم کو آزمائیں گے۔ 11واں پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہمیشہ انجام اس زمین پر نیک لوگوں کا ہوگا۔ آپ کے درمیان کبھی بھی جھگڑا ہو جائے، آپ پہلے حق پہ آ جائیے، ناحق پہ مت رہیے، کیونکہ ناحق کی طرف اللہ کا فیصلہ ہونے والا یا تو ادھر، یا تو خبر میں، یا تو آخرت میں نقصان ہونے والا۔ جب بھی جھگڑا ہو آپ حق کے پوائنٹ پہ آ جائیے، ناحق والوں کے ساتھ مت دیجیے۔ اسی لیے ہم کو ایک عالم صاحب، جب ہم بچے تھے تو ہم کو بڑے لوگوں نے نصیحت کی، شر میں کبھی نظر مت آؤ، خیر میں نظر آؤ۔ لیکن اکثر کیا خیر میں نظر نہیں آتے، مسجد بننا ہے، وہ ذرا کام ہے بول کے چل جاتے ہیں، ایگزام ہے، ارے اس کو جا کے اپن مارنا ہے تو پورے آ جاتے ہیں، میرے گھر میں ابھی بھی جوتے خرید کے لایا، میں جوتے پہن لے کے آتا ہوں، ہاکی اسٹک بھی لے کے آتا ہوں۔ شر جھگڑے میں جلدی جمع ہو، یہ غلط جھگڑا لو عادت۔ اچھا کام ہے بھائی، مسجد بننا ہے، چلیے بھائی جو بھی کر سکتا ہوں میں کروں گا، جا کے فنڈ کلیکٹ کرنا ہے یا کسی کو بولنا ہے میں جا کر بولوں گا، اچھے کام میں آگے بڑھنا، کیونکہ ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد، ان اللہ مع الصابرین۔ 12واں پوائنٹ ہے النظر فی مآلات الامور، اگر میں کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوتا، تھوڑا ایک مرتبہ سوچ لینا۔ بعض لوگ جذباتی ہوتے، ارے بات کا بات دیکھیں گے پہلے کر دیں گے، نہیں، کرنے سے پہلے سوچنا ہے یہ حق ہے یا نہ حق، اس کے انجام کی طرف آپ کو سوچنا پڑے گا۔ 13واں پوائنٹ ہے فتنے فساد جہاں کہیں ہوتا وہاں پر نہ جائے،
بعض لوگ ہیں گھر میں اچھے رہتے لیکن جب وہ فلاں مخصوص محفل میں جاتے ہیں تو ان کا شرارت والا دماغ کام کرتا ہے. تو آپ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں. برے لوگوں کی صحبت سے دور ہونا ہے, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے. 14 پوائنٹ الحذر من النفاق. اندر سے بھی اسلام سے محبت ہونا, اوپر بھی اسلام سے محبت ہونا. اندر سے نفرت رہے گی تو آدمی کبھی فتنے میں مبتلا تھا. مکمل اسلام. 15واں پوائنٹ ہے الالحاء بالدعاء. یہ سب سے اہم چیز ہے. فتنوں سے بچنا ہے, لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے, پیسفل لائف چاہنا ہے تو ہمیشہ دعا. کیا دعا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. صحیح ترغیب حدیث نمبر ترمذی میں بھی حدیث نمبر 3233. وَإِنْ أَرَدْتَ لِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ اگر تو نے بندوں کے ساتھ کچھ فتنے کا ارادہ کیا ہے تو اے اللہ وہ فتنے میں پڑنے سے پہلے تو مجھے اپنی طرف بلا لے, مجھے موت دے دے. سلفیت کا راستہ کیا ہے؟ ہمارے لیے بہت ہی نجات کا راستہ ہے. توحید کا راستہ نجات کا راستہ ہے. اتباع سنت کا راستہ ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے. اس سے بھٹکنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں موت دے دے, کیونکہ ہم نافرمانی کی موت مرنا نہیں چاہتے. ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر ہی, اسی طریقے پر ہی اللہ تعالیٰ موت دے. ہمیشہ دعا کرتے رہے, دعا کرنا چاہیے. 16واں پوائنٹ ہے البعد من الاسراف. جو لوگ اسراف زیادہ کرتے وہ لوگ بھی فتنے میں پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. کہیں پر بھی اچانک زلزلے آتے ہیں, ڈراٹ آتا ہے, بہت ہی خطرناک باڑھ طوفان ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ آنے سے پہلے ایک کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, عذاب کے طور پر. کبھی آزمائش ہوتی ہے, کبھی عذاب. ایک زلزلہ آتا ہے تو اچھے لوگ بھی مر جاتے ہیں اور برے لوگ بھی مر جاتے ہیں. جو اچھے ہوں گے ان کے لیے وہ شہادت ہے, اور جو برے ہو جاتے ہیں ان کے لیے وہ عذاب ہے. ایک ہی چیز کسی کے لیے عذاب ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے. تو ایسے وقت پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے جب ہم کسی جگہ پر عذاب لانا چاہتے ہیں تو وہاں کے مالداروں کو ہم خوب مال دیتے ہیں, وہ عیش و آرام کے انبار لگاتے ہیں, اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے اسراف کرنے والوں سے بچائے اور ایسے اسراف سے بچائے جس کے بعد عذاب آتا ہے. پھر اس کے بعد 17واں پوائنٹ ہے جب بھی فتنے فساد زیادہ ہو جائے قرآن مجید کا مطالعہ زیادہ کر دیجیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایسے تعلیمات ہم کو بیان کیے ہیں. قرآن مجید پڑھنے سے بھی برکت آتی ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھے جاتی ہے سارے جادوگر مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. گھروں کے اندر نفل نماز پڑھنے کے لیے, سنتیں پڑھنے کے لیے کہا گیا, کیونکہ اس بہانے بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو گھروں کے اندر کیا ہوتی, برکتیں آ جاتی. تو گھروں کے اندر برکت آنا ہے, سورہ کہف پڑھنا. سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں گے. پڑھنے کا فائدہ اور سمجھنے کا فائدہ سونے پر سہاگا. اس طریقے سے آدمی کئی فتنوں سے بچ جائے گا. اور خاص طور سے شروع کے 10 آیتیں اور سورہ کہف پڑھنے سے دجال کے فتنے سے بچے گا, بہت سارے فتنوں سے بچے گا انشاءاللہ. 18واں ہے التثبت. اکثر لوگ یہاں پر آ کے مار کھا جاتے ہیں. تثبت کا مطلب ہوتا ہے تحقیق کر لیا کرو. جب بھی کوئی آپ کے بارے میں ایسا بولتے پورا ان کو ہائپر ٹینشن بی پی نہیں, اس کو بولے بھائی آپ کی بات سنے ہیں, میں تحقیق کروں. کیا بولنا, میں وہیں اگر وہ شرارتی ہے وہیں بھاگ جائے گا. تحقیق کیا کرنا ہے بھائی, ٹھیک ہے جان دو, چھوڑو یہ ٹاپک کو کلوز کرو. بولتا تھا بچ جانا, یہاں پر دال میں کچھ کالا نہیں, بہت خطرناک کالا ہے کچھ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ حجرات نمبر 49 کے آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تحقیق کر لو, ورنہ کیا ہو جائے گا, آپ اچھے آپ کے رشتے پورے ختم ہو جائے. خاندان میں ساس بہو کے جھگڑے ہو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ تصور آتے ہی 3 چیزیں, اللہ دیکھ رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سچا ہے, اور جو بھی کروں گا قیامت میں مجھے اس کا جواب دینا ہے. یہ تصور آئے گا, سازشیں کرنے والے کی سازشیں کمزور ہو جائیں گی, جھگڑے کرنے والے کا جھگڑا کمزور ہو جائے گا. اللہ دیکھ رہا ہے, قیامت میں اس کا جواب دینا. یہ 2 چیزیں بھی ذہن میں رکھ لیں گے, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. پھر اس کے بعد آگے کریں, حد سے زیادہ جذباتی بننے سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حد سے زیادہ
جذبات میں آ کر لوگ ہر بات بتا دیتے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جب بھی تعلیم بانٹو تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کچھ علم اب بانٹا ہے، کچھ علم میں یہاں نہیں بانٹوں گا، بعد میں بانٹوں گا، کیونکہ یہ لوگ اس کو اٹھانے کے لائق نہیں. یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا پہلے LKG کے بچے کو آپ LKG کی تعلیم دیجیے، PhD کو PhD کی لے لیجیے. اللہ حفاظ فرمائے. اور اس کے بعد آگے تقدیر پر راضی رہنا، اس سے بھی بہت سارے آدمی فتنوں میں جانے سے بچ جاتا ہے. صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برے انجام اور بری موت سے وہ آدمی بچ جاتا ہے. یہ الگ الگ ہم کو تعلیمات ملتی ہے جو ہم کو قرآن اور صحیح حدیث پڑھنے کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے. تو اینڈ میں یہ ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو شبہات سے بچانا ہے اور شہوتوں سے بچانا. شبہات ڈاؤٹ میں آتے 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 آدمی بعض لوگ نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہے شبہات کا اینڈ. شہوتوں میں آتے آتے آدمی حرام کاریوں کی طرف چلاتا ہے، گناہ کے راستے پر چلاتا ہے. تو اپنے دماغ کو، عقل کو کرپٹ ہونے سے بچانا ہے اور اپنے دل کو بھی کرپٹ ہونے سے بچانا ہے. نتیجے میں آدمی انشاءاللہ صحیح راستے پر چلے گا. سورہ عصر کا مطالعہ کیجیے، اس کے اندر حل ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، پورے کے پورے انسان خسارے میں. اب خسارے سے کون بچیں گے؟ صرف 4 کام جو کر لیں گے: علم، عمل، دعوت، صبر. کون سا علم؟ اللہ کی پہچان، رسول کی پہچان اور اسلام کی پہچان. اس کو اصول ثلاثہ کہتے ہیں. 3 چیزوں کی پہچان والا علم، یہ 3 چیزوں کی طرف پر عمل، اور یہ 3 چیزوں کی طرف دعوت، اور یہ 3 چیزوں پر صبر. یہ اصول ثلاثہ پر یہ 4 طریقے سے اگر عمل پیرا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہر خسارے سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہر قسم کے فتنے اور جھگڑے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے. جب تک دنیا میں رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام پر قائم اور دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو، اور ہمیں وہ اسلام نصیب فرما دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.